الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والفجر ولیال عشر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ذی الحجہ کی پہلے چاند سے لے کے 10 ذی الحجہ تک قربانی، حج اور قربانی، ان دنوں تک زیادہ سے زیادہ تسبیح، تہلیل، تحمید، تکبیر اور تقدیس بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک اور جملہ ہے جس کے لیے یہ کہا گیا، ابن کثیر نے فرمایا تھا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اپنے احوال کو بدل ڈالے، پھر وہ لازم کر لے کہ وہ یہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ذرا سی بھی ہمت نہیں ہے کہ کسی گناہ سے بچ سکیں، خدا کی نافرمانی والے کام سے موو کر جائیں، حول کر جائیں، ہٹ جائیں، بچ سکیں۔ اور یہ کہ کوئی کام کرنا ہو تو اس کے لیے قوت چاہیے، تھوڑی سی قوت ہو یا بڑی قوت ہو، یہ ساری اللہ کی مرضی اور مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ بلند شان والا ہے اور بڑی عظمت والا ہے۔ یہ دو اس کی صفات ساتھ لگی ہوئی ہیں، تو اس لیے جو یہ چاہتا ہو کہ حالات کو بدل لے، تو احادیث میں اس کی تشریح آئی ہے کہ 99 صفات مختلف ماحول کے معاملات کی وہ اسی ایک کلام کے اندر موجود ہیں۔ مختلف قسم کی وجوہات، مختلف قسم کی مشکلات، مجبوریاں، بیماریاں، جو کچھ بھی ہیں، 99 بیماریوں کا علاج لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہ ذرا سی بچنے کی طاقت ہے، نہ ذرا سی طاقت ہے کہ میں کوئی بڑا کام کر سکوں، بڑی نیکی کر سکوں۔ ایک تو ہے نواہی اور ایک ہے اوامر، گناہ سے بچنا اور نیکی کے کام کرنا۔ نہ گناہ سے بچنے کی ذرا سی طاقت ہے اور نہ بڑے سے کام کرنے والی کوئی نیکی کے کام کرنے کی طاقت ہے۔ ہاں، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ بلند شان والا ہے، عظمت والا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو جو ہم بول رہے ہیں یہ سمجھو کہ یہ نظریہ ہے، اور اس نظریے کے مقابلے میں ایک پریکٹیکل ہوتا ہے۔ 5 دن اذانیں آتی ہیں تو اذانوں کا جواب دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے چاہنا ہے کہ تمہاری روح آرام سے پرواز کر جائے اعلیٰ علیین کی طرف اور اچھی خدا کے جہاں کے دنیا کو چھوڑنے کی مرحلے میں، تو یہ اذان کے ساتھ اذان کا جواب دیا کرے، اشہد ان محمد رسول اللہ آئے تو کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب وہ کہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو وہاں یہی جواب دینا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا، نہیں ہے جی طاقت، ہاں اللہ کی مرضی ہوگی تو طاقت بھی ہوگی اور گناہوں سے بچیں گی بھی۔ اور یہ جواب ہر اذان کے ساتھ۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی اذانیں بھی آ رہی ہیں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ تو فلان فرقے کی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح پہ یہ آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، موقع بن جائے گا پڑھنے کا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بیماریوں سے، مشکلات سے نکالے گا۔ یہ ایک قسم کا گویا کہ پریکٹیکل کا پرچہ آپ کو دے دیا گیا ہے۔ یہ آپ نے دن میں 5 اذانوں پہ 5 مرتبہ کہنا ہے۔ صبح کے لیے بھی آپ کو جاگا ہونا چاہیے کہ جو ہی اذانیں آئیں، اور ایک اذان نہیں ہوتی، ایک محلے میں 5 10 اذانیں آتی ہیں، تو خوش ہو کے ہر اذان کے جواب لا حول ولا قوت الا باللہ، اے خدا تیری مدد اور تیری نصرت کے بغیر تو میں نہ برائی سے بچ سکتا ہوں، نیکی کا چھوٹا موٹا یا بڑا سا کوئی کام انجام دے سکتا ہوں، ہاں تیری مدد ہوگی۔ تو یہ گویا اللہ کی نصرت کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا میں کروں گا، وہ کہتے ہیں میں نہ بولو کہ میں کا جواب پھر یہ تمہارا مقابلہ آ جائے گا خدا کے ساتھ، تو اس لیے یہ عاجزی کا انداز اختیار کرو۔ میں نہ بولا کرو، میں کے جواب میں پھر خدا کہتا ہے ہاں چل پھر تکڑا ہو جا، چل کر، پھر بندہ کہاں کرے گا؟ ذرا سا بھی برائی سے نہیں بچ سکتا، بڑا کام کہاں کر سکتا ہے؟ اس لیے اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ انگریزوں نے کہا کہ ہم یہ کریں گے، تو ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا اب اللہ کا مقابلہ ان کے ساتھ آ گیا ہے، دیکھو کون غالب آتا ہے۔ اور ایک لگے 20 سال اور بالکل نہتے لوگ، اور وہ لوگ جن کے اندر جدید ترین مشینری تھی، وہ اپنا پورا زور لگانے کے بعد بھی معافی مانگ کے نکلے ہیں۔ تو یہ خدا نے دکھا دیا کہ وہ غالب ہے، اور وہ کیسی طاقتور قوم کو بالکل نہتے لوگوں کے ہاتھوں سے بھی مروا سکتا ہے، اس کی اتنی بڑی طاقت ہے۔
تو اس نیکی کی بات کو آگے ضرور پہنچائیں۔ جزاکم اللہ واحسن الجزا، اور ہمارا چینل صفی الرحمن الوانی ضرور سبسکرائب کر لیں۔